بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضعف کی وجہ سے نوافل تہجد بعد عشاء پڑھے جا سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا خط تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلنے یا باوجود آنکھ کھلنے کے ضعف باقی بعد المرض کے سبب ہمت نہ ہونے کے متعلق ما اطلاع پابندی نوافل بعد العشاء آیا، جس میں بے حد اظہار قلق کیا تھا۔ کسی صاحب نے یہ بات لکھی کہ ایک لمبے مرض کے بعد جو ضعف اور کمزوری نڈھال پن ہو جاتا ہے، وہ اس وجہ سے تہجد کی نماز آخر شب میں نہیں پڑھ پاتے تھے، اس کی ہمت نہیں ہو پاتی تھی، حالانکہ وہ نوافل عشاء کے بعد میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ افسوس لیکن یہ رہتا تھا کہ وہ آخر شب میں کیوں نہیں پڑھ پا رہے۔ حسب ذیل جواب لکھا گیا۔ تحقیق: میں نے غور کیا، اصلاً یہی معلوم ہوا، زیادہ بہتر سلامتی کی بات مناسب بات یہی رہی کہ صلاۃ اللیل کا التزام رہے، رات کی نماز اہتمام سے پابندی سے ہوتی رہے، اور اگر بعد سونے کے خود بلا اہتمام آنکھ کھل گئی تہجد بھی پڑھ لیا، ورنہ جب تک قوت نہ آ جائے اس کا اہتمام نہ کیا جائے، چونکہ لمبے مرض کے بعد کی کمزوری اور ضعف ان پر تھا۔ ان سے کہا گیا کہ صلاۃ اللیل کا التزام رہے، اور اگر بعد سونے کے خود بلا اہتمام آنکھ کھل گئی تہجد بھی پڑھ لیا، ورنہ جب تک قوت نہ آ جائے اس کا اہتمام نہ کیا جائے۔ فضائل کی احادیث میں قیام اللیل و صلاۃ اللیل کا عنوان بکثرت وارد ہوا ہے، جس سے نفس فضیلت کا اس سے حاصل ہو جانا ثابت ہوتا ہے۔ رات کی نماز، رات کا قیام، تو رات وہ تو ہو چکی، اور تہجد کا وقت اصلاً عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، صبح صادق تک رہتا ہے۔ گرچہ افضل بہتر وہ آخر شب کے 2 گھنٹے تقریباً ہوا کرتے ہیں، یہ نیند کچھ پوری کر لینے کے بعد، یا اتنا وقت رات گزر جائے جس میں نیند پوری کر لی جاتی ہو، اس کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن حدیث کے اندر قیام اللیل، رات کی نماز کا ذکر ہے، اس لیے اگر کوئی شخص سونے سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ رات کی نماز کی فضیلت تو وہ حاصل کر لے گا۔ حاجی فیاض صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ نسخہ بتلایا کرتے تھے کہ جس تہجد میں اگر نہیں اٹھ پا رہے تو سونے سے پہلے ہی پڑھ لیا ہے۔ ہم نے حضرت مفتی فاروق صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، چونکہ وہ بہت مشغول اور مصروف رہا کرتے تھے، اور عموماً ان کے کہیں نہ کہیں کے جلسے اجلاس وغیرہ کے پروگرام رہتے تھے، عام طور پر رہتے تھے، جس کی وجہ سے رات میں 2 بجے، 1:30 بجے، 2:30 بجے اس طرح بھی پہنچنا ہوتا تھا۔ تو ایسے موقع پہ جب اتنی تاخیر سے انسان سو رہا ہے، اور صبح صادق سے لے کے فجر کی نماز تک کم از کم پون گھنٹے کا تو وقفہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، تو وہ ایسے موقع پہ پڑھ کے تہجد اور پھر سو جاتے تھے۔ تو اگر تکان ہو یا چھوٹی راتیں ہیں گرمی کی، یا سفر حضر کا مسئلہ کوئی ایسا رہا، تو ایسے موقع پہ تہجد کو بالکل چھوڑ دینے کے بنسبت یہ مناسب ہے کہ انسان سونے سے پہلے ہی اس نیت سے ادا کر لے۔ اور اس باب میں یہ اور تہجد مشارک ہیں، یعنی تہجد جو آخر شب میں پڑھی جا رہی ہے وہ بھی رات کی نماز، جو سونے سے پہلے پڑھی جا رہی ہے وہ بھی رات کی نماز۔ رہ گئی زیادت فضیلت، وہ قیام بعد النوم کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آخر حصے کے اندر پڑھا جائے، خواہ نوم حقیقتاً ہو یا حکماً، یعنی اول شب سے اخیر تک بیدار رہا
اور ایسے وقت نماز پڑھی کہ اس کے قبل عادتاً نوم ہوا کرتی ہے، یا تو سو کر اٹھ کر کے پھر پڑھ لیں، یا رات کا اتنا حصہ گزر چکا جس میں سویا جاتا ہو۔ حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ فرما رہے تھے کتابوں کا، جب آدمی دیر تک بیٹھا رہتا ہے تو خود بخود احساس ہو جاتا ہے کمر تھک رہی ہے، تو آدمی کمر اپنی سیدھی کرتا ہے اور ہاتھ پھیرتا ہے کمر پہ، اس طرح انہوں نے بیٹھے بیٹھے کمر میں تکان سے محسوس ہوئی تو کمر تانی اور پیچھے کمر پہ ہاتھ پھیرا، اوپر گھڑی پہ جب نظر گئی تو معلوم ہوا کہ مسلسل 8 گھنٹے کتابیں دیکھتے ہوئے ہو گئے تھے، مسلسل 8 گھنٹے۔ اب اگر عشاء کے بعد اس طرح مصروف رہا کسی دینی کام میں یا کسی کام میں، اور اس وقت میں سویا تو نہیں لیکن اتنا وقت تو گزر چکا جو سونے کا عموماً ہوا کرتا ہے، تو چاہے حقیقتاً سویا ہو یا حکماً یعنی اتنا وقت گزر چکا ہو، اور ایسے وقت نماز پڑھی کہ اس کے قبل عادتاً نیند ہوا کرتی ہے، اس زیادت کے لیے قلق کرنا ایسا ہے جیسے رمضان میں کسی کی آنکھ سحور کے لیے نہ کھلے مگر روزے کی توفیق ہو، اور وہ روزے سے اتنا مسرور نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا جتنا فضیلت سحور کے فوت ہونے سے محزون ہوتا ہے۔ مثلا چونکہ سحری کھانے کی مستقل فضیلت ہے، اس پر اجر و ثواب بھی ہے، تو اب سحری تو کر نہ سکا اور روزہ اس نے بے شک رکھ رکھا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں جمع ہو گئیں، ایک تو روزہ رکھ لینے کی خوشی اور دوسرے ایک سنت سحری کی چھوٹ جانے کا رنج، لیکن وہ رنج اتنا غالب آ جائے کہ فرض روزے کے رکھنے کی خوشی مغلوب ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک شخص آخر شب میں گرچہ نہ اٹھ سکا تہجد کے لیے، لیکن وہ ایسے موقع میں بہرحال پڑھ لی سونے سے پہلے بھی، تو یہ بھی چیز کم نہیں ہے۔ تو کیا یہ حزن طبعی عقلاً بھی مطلوب ہے، خصوص جب حدیث میں تصریح ہے کہ اگر اٹھنے کا ارادہ ہو اور آنکھ نہ کھلے کان نومہ علیہ صدقہ۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص اس نیت سے سو رہا ہے کہ میں اٹھ کر کے تہجد پڑھوں گا، لیکن وہ اٹھ نہ سکا اور تہجد نہ پڑھ سکا، تو یہ سوتے رہنا اس پر صدقہ ہو گیا، چونکہ نیت تھی اس لیے ثواب تہجد کا اس کو ملا۔ اور قوا کا مساعدت نہ کرنا بجائے آنکھ نہ کھلنے کے ہے، انسان کے اعضاء و جوارح وہ ہمت نہ کر سکے، بیدار نہ ہو سکے تو آنکھ نہ کھل سکے۔ اور ایک نیند ایسی ہوتی ہے جس میں آدمی کو خود کو اندازہ ہے، مثلا وہ دیر سے سو رہا ہے تو اس پر لازم ہے کسی سے کہہ کر کے سوئے یا الارم لگا کر کے سوئے تاکہ وہ اٹھ سکے۔ اب اگر کوئی آدمی مان لیجیے کہ رات کو 3 بجے 2:30 بجے سو رہا ہے، بظاہر چونکہ جسم اس کا عادی ہے 6 گھنٹے سوتے رہنے کا، فجر میں تو نہیں اٹھ پائے گا وہ، تو اب یہ جو بے فکری سے دھڑلے سے سو رہا ہے کہ اگر میں سوتا بھی رہ گیا تو غیر اختیاری ہے نیند، مجھے گناہ نہ ہوگا، یہاں پر تو ہوگا، اس لیے کہ اس کے بس میں جو تھا یہ وہ بھی اختیار نہیں کر رہا۔ تلاوت قرآن کا علم و حال یک از مجازین، انہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہی کسی نے اپنے یہ حالات لکھے تھے۔ پہلے قرآن کریم کی تلاوت میں علوم و اسرار کا انکشاف زیادہ ہوتا تھا۔ پہلے جب میں قرآن کریم پڑھتا تھا تو اس میں بہت سی باتیں وحی اللہ کی طرف سے براہ راست دل پر ڈال دی جاتی تھیں، دل پر دماغ پر علم کھلتا تھا۔ پہلے قرآن کریم کی تلاوت میں علوم و اسرار کا انکشاف زیادہ ہوتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ تلاوت میں خاص کیفیت ہوتی ہے جس سے بعض دفعہ قلب پر، دل پر ایسا ثقل بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ تحمل دشوار ہو جاتا ہے اور بے اختیار رونا آتا ہے، تو ثقل کم ہو جاتا ہے۔ کچھ رو لینے سے
ثقل بھاری پن دل کا کم ہو جاتا ہے۔ جواب، وہ علم تھا، یہ حال ہے۔ پہلے جو قرآن کریم پڑھتے تھے اسرار اور رموز ظاہر ہوتے تھے، منکشف ہوتے تھے، وہ علم تھا، اور اب جو حال ہو رہا ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے دل پہ بوجھ سا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں، یہ حال ہے۔ میں نے حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ کئی دفعہ عصر کے بعد بھی تلاوت فرماتے تھے۔ ان کا کمرہ اول تو وہی چھوٹا تھا، اس میں بھی پھر ان کا تخت لگا رہتا تھا، اس پر بھی پھر وہ پردہ ڈال لیا کرتے تھے آڑ کے طور پر، لیکن کھڑکی کھلی بھی رہتی تھی۔ تو میں نے کئی دفعہ دیکھا جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو بدن تو حرکت نہیں کرتا تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے تھے ان کے۔ خیر، تو حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں کہ وہ علم تھا، یہ حال ہے۔ حال سے تربیت بنسبت علم کے زیادہ ہوتی ہے، حال سے تربیت بنسبت علم کے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان کی حکمت تو دونوں ہی چیزیں فائدہ مند ثابت ہوئی۔ ناقص کو دعا وغیرہ میں افضل کی تحری ضروری نہیں۔ حال، اکثر صلحاء نیک لوگوں کو سنا وہ دعا برفع الایدی کو درود شریف سے شروع کرتے ہیں۔ اکثر بیشتر اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب دعا شروع کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے تو درود شریف سے شروع کرتے ہیں۔ مگر میری حالت یہ ہے کہ بوقت دعا ایک حدیث کا استحضار ہو جاتا ہے، ایک حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں حضرت مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے والمرسلات پڑھ دی، والمرسلات پڑھ دی، جبکہ اس میں فجر ہو سکتی ہے، اس میں عشاء کی 2 رکعتیں اچھی خاصی ہو سکتی ہیں، وہ پڑھی۔ خیر، تیسری رکعت پہ سلام پھیر دیا، جو معمول مغرب میں 3 رکعت۔ ایک صاحب حضرت جی انعام الحسن صاحب کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آج ماموں نے والمرسلات پڑھی ہے اور سلام تیسری پہ پھیرا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو مغالطہ ہوا، وہ فجر کی نماز کی نیت باندھ لی ہوگی انہوں نے، اور اسی لیے انہوں نے فجر والی قرات کر دی۔ تو ان کا ایسا کہنا تھا حضرت جی سے آ کر کے کہ گویا کہ نماز لوٹوانا چاہیے، اس لیے کہ لمبی قرات کی ہے تو انہوں نے فجر سمجھ کے کری ہوگی، اور بعد میں ان کو یاد آیا ہوگا دوسری رکعت میں کہ ارے فجر نہیں ہے تو مغرب ہے، تو انہوں نے 1 رکعت اور بڑھا دی۔ حضرت جی سے یہ کہا، حضرت جی نے فرمایا بھائی ان کو کوئی حدیث یاد آ گئی ہوگی، یعنی گرچہ حضرت جی کو اس وقت وہ حدیث مستحضر نہیں ہو پائی، ان کے ذہن میں نہیں آ پائی، نہیں رہی، لیکن ایک اہل علم کو دوسرے اہل علم پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے اور ہے کہ ان کو کوئی حدیث یاد آ گئی۔ پھر مولانا اظہار الحسن صاحب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ماہ سفر کے آخری بدھ میں حضور علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی تھی، وہ آخری نماز تھی، والمرسلات پڑھی تھی۔ اس میں بھی یہ سفر کا مہینہ اور آخری بدھ کا مغرب کی نماز تھی، میں نہیں پڑھی۔ کتنی بڑی نیت تھی۔ اللہ، تو اب ان کو کوئی حدیث یاد آ جاتی، اس لیے کہ حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ لقد اجلتا، حضور نے ایک صحابی سے یہ فرمایا تھا تم نے جلد بازی کری دعا میں، انہوں نے دعا شروع کر دی، حضور نے فرمایا تم نے جلدی سے عجلت سے کام لے لیا، تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس لیے پہلے تحمید، اللہ کی حمد و ثنا، تعریف وہ بیان کی جائے دعا میں، اس کے پھر صلاۃ کے بعد دعا شروع کرتا ہوں۔ تو پہلے میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کے بعد میں درود پاک پڑھتا ہوں، اور پھر تیسرے نمبر پہ دعا، اپنا مدعا اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مگر اس کے متعلق کوئی صیغے معصور معلوم نہیں، اس لیے بوجہ عادت طفولیت یوں پڑھا کرتا ہوں۔ یعنی یہ تو حدیث سے معلوم ہوگا کہ اللہ کی حمد و ثنا سے، تعریف توصیف سے شروع کرنا چاہیے، شروعات کرنا چاہیے، اس کے بعد درود پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد دعا۔ تو مجھے حدیث سے کہیں صراحتاً وہ الفاظ نہیں مل رہے کہ کیا الفاظ پڑھے جائیں، میں تو جو الفاظ ہوتے ہیں اسی طرح سے پڑھ لیتا ہوں۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں
کہ میں اپنے بچپن پنے کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے، حالانکہ خلفاء میں سے ہیں حضرت تھانوی کے، لیکن یہ لکھ رہے ہیں ان کے سامنے، میں تو یوں پڑھا کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ کے تعریف و توصیف آ گئی، الحمد تعریف توصیف آ گئی، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یہ درود پاک بھی آ گیا، وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، فرشتوں کا بھی ذکر آ گیا، اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر آ گیا، تو میں تو یوں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اس میں جو امر قابل اصلاح ہو اصلاح فرما دی جائے۔ ہاں یہ یاد آیا، کیا خطبہ تشہد معصورہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ پڑھنا زیادہ افضل نہ ہوگا؟ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ خطبے میں بھی الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ، اس میں تعریف توصیف ہے، پھر اللہ سے مدد طلبی کی، حضرت جواب لکھ رہے ہیں ہم جیسوں کے لیے کہ ناقص ہیں، افضل کی تحریک غیر ضروری ہے۔ یہ تلاش کرنا کہ الفاظ میں زیادہ افضل کون سا رہے گا، اس پہ مت جاؤ، فی نفسہ ہی اللہ کی تعریف و توصیف تو ہو ہی جائے۔ مجھے کسی نے بتلایا تھا، بھول گیا، بزرگوں میں سے کسی نے بتلایا تھا کہ وہ حرم پاک میں لوگ جاتے ہیں تو دعائیں مانگتے ہیں، خانہ کعبہ سے چمٹ کر کے، کوئی پردے سے قریب ہو کر کے، کوئی سے چمٹ کر کے، کوئی ملتزم پر، لوگ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، چیخیں میں نکل جاتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مولانا افتخار حسین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی حضرت تھانوی نے زندگی میں دیکھا ہی ایک کو ایک، تو پھر وہ شخص کیسا ہوگا جس کو حضرت تھانوی ایک ہی مرتبہ دیکھ رہے ہیں دعا کرتے ہوئے اس کیفیت کے ساتھ، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تو ایک شخص وہاں پر لوگ بڑے بڑے علماء، فضلاء، شعراء، ادبا ہوتے ہیں، فصیح و بلیغ زبان میں اللہ کی تعریف توصیف وغیرہ کرتے ہیں، عاجز سے ان کی ساری سے مانگتے ہیں۔ تو وہاں پر کوئی بیچارہ عام آدمی تھا، وہ کہہ رہا تھا، جب وہ اس نے سنا کہ ایسی اچھی اچھی دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ اس طرح کے، اس نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں آیا، مجھے تو یوں بخش دے۔ تو کتنی دل کی گہرائی سے اس کے پاس، اس لیے اللہ تعالیٰ شاہ کے ہاں تو دل کی کیفیت ہوتی ہے، مانی جاتی ہے، جس میں جمعیت زیادہ ہو، یعنی دل جمعی زیادہ ہو، اختیار کر لیا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ طواف کے 7 چکروں میں الگ الگ 7 دعائیں پڑھتے ہیں، اور بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہیں، پہلے طواف کی ہے، دوسرے کی ہے، حالانکہ احادیث میں وہ تصریح نہیں ہے، لیکن پھر بھی علماء نے کچھ میں اس طرح لکھ دی ہوگی کہ اس بہانے کم سے کم 7 طرح کی دعائیں تو پڑھنے میں آ جائیں گی، اور ایک شغل بھی رہے گا۔ اور آج کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی بہتر ہے، کم سے کم یہ کہ وہ دعا دیکھ کے ہی پڑھنے پڑے گا، تو موبائل سے اپنی ویڈیو بنا کر کے نشر کرنے میں تو نہ لگے گا، کم سے کم یہ کام تو اللہ کے لیے کر لے گا ایک طواف کا۔ تو جس میں جمعیت زیادہ ہو، دل جمعی زیادہ ہو، اسے اختیار کر لیا جائے۔ صدور اعمال کے وقت ایک قسم کی نورانیت محسوس ہونا نعمت عظمیٰ ہے۔ جس وقت میں نیک عمل وجود میں آئے، نیک عمل انسان کر رہا ہو اللہ کی توفیق سے، اس وقت میں نورانیت محسوس ہو رہی ہو، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ 4 روز سے یہ حالت نہیں پیدا ہوئی کہ گاہ گاہ کبھی کبھی بلا قصد رحمت حق کا استحضار دل پر ہوتا ہے۔ اس سے استحضار رحمت حق سے دل کے اندر بوقت صدور اعمال ایک خاص قسم کی نورانیت محسوس ہوتی ہے جو کبھی اس سے پہلے محسوس نہ ہوئی تھی، مگر اعمال کی ادائیگی کے وقت کسی وقت کسل یا کم ہمتی ہوتی ہے، سستی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے پہلے حضرت حق کی عظمت و ہیبت کا استحضار ہو کر عمل میں سہولت پیدا ہو جاتی تھی، اب اس حالت میں بہت ہی کمی پیدا ہو چلی ہے، اور اس حالت میں بھی کمی پاتا ہوں کہ نفس اس عمل کو عطائے حق سمجھ کر ادا کرنے کو غنیمت سمجھتا تھا۔ اب احقر میں حضرت والا کی دعا کی برکت سے قوت میں ہمت سے کام لیتا ہوں، اور اس قوت اور ہمت کو بھی عطائے حق تعالی ہی سمجھتا ہوں۔ یہ میرا سمجھنا کیسا ہے اور یہ میری کیا حالت ہے؟ اگر یہ میری حالت قابل اصلاح ہے تو للہ، اللہ کے واسطے حضرت والا میری دستگیری فرمائیں، مدد فرمائیں، رہبری فرمائیں، جو تدبیر یا علاج ہو مشرف فرمائیں۔ جواب:
حق تعالیٰ کی نعمتوں سے جو کہ مجھ پر ہیں جتنا مسرور ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، اتنا ہی دوستوں پر جو نعمتیں ہیں ان پر بھی خوش ہوتا ہوں۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ میں حق تعالیٰ کی نعمتوں کے وارد اور صادر ہونے پر اپنے لیے جتنا خوش ہوتا ہوں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں پر بھی اللہ کی وہ نعمتیں دیتا ہوں تو اتنا ہی خوش ہوتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ حالات سب نعمتیں ہیں اور عظیم نعمتیں، اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ بڑھائے۔ آخر میں جس تغیر کا بیان ہے تو جیسے موسم کے تغیرات ایک تندرست آدمی کے لیے بھی لازم ہیں، موسم کے تغیرات ایک تندرست آدمی کے لیے بھی لازم ہیں، اسی طرح یہ تغیرات بھی باقی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کیفیات، یہ ایسے ہی تغیرات ہیں، امراض نہیں ہیں۔ موسم کے بدلنے سے یہ خود معتدل ہو جاتے ہیں۔ کسی تدبیر مستقل کی ضرورت نہیں، نہ کچھ فکر کرنا چاہیے۔ البتہ جو تغیر اسباب اختیاری سے ہو وہ قابل اعتنا ہیں۔ اعمال چھوڑ کر اعمال کی توفیق طلب کرنا بیجا ہے۔ جس دن سے رخصتیں، یہ ساتھ ملازم ہیں رہے تھے، ملازمت کے دوران جو چھٹیاں ملتی تھیں تو چھٹیاں ان کی ختم ہو گئی۔ جس دن سے رخصتیں ختم ہوئی ہیں اسی دن سے بندہ مدرسے میں حاضر ہو گیا تھا۔ رخصتوں میں اکثر تہجد کی بھی توفیق ہو جاتی تھی اور حضور کی فرمودہ تعلیم پر قضا نمازوں کے متعلق کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے ادا کر لینی چاہیے بھی عمل کرتا رہا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تسہیل، تیسیر، آسانی کا معاملہ کیا جائے ملت کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، تو قضاء اولی کے متعلق حضرت تھانوی یہ فرمایا کرتے تھے کہ آسان ترکیب یہ ہے، ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضا فرض نماز پڑھ لی جائے، آسانی ہے، بوجھ بھی نہیں ہوگا اور آدمی پابندی کے ساتھ میں ایک عرصے تک کر بھی لے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس بتلائی ہوئی تدبیر پر تو میں عمل کرتا رہا اور اکثر تلاوت قرآن مجید بھی کر لیتا تھا۔ نماز میں وساوس، وسوسے، خیالات بنسبت پہلے کے کم آتے تھے۔ جس دن سے مدرسے میں آ کر کام تعلیم کا شروع کیا ہے اسی دن سے تمام اعمال مذکورہ چھوٹ گئے۔ حضور سے عرض ہے کہ ایسا طریق ارشاد فرماویں کہ جس سے اعمال کی توفیق ہو اور پریشانی دور ہو جاوے۔ جواب: سبحان اللہ، کیا اچھا سوال ہے۔ اگر کبھی دوا سے ناگواری ہو تو کیا یہ سوال معقول ہے کہ ایسا طریق بتلایا جاوے کہ ناگواری دور ہو؟ آدمی کام کرتا رہے۔ ہدیہ دینے میں محبت کا خیال آنا عین دین ہے۔ تو ایک صاحب نے لکھا کہ جب میں اپنے کسی مخلص دوست یا محسن یا استاد کو کوئی ہدیہ دیتا ہوں تو سچی محبت سے اور صرف تطیب قلب کے لیے دیتا ہوں، دل کی خوشی کے لیے۔ ثواب وغیرہ بھی حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا، صرف خدمت مقصود ہوتی ہے۔ مگر جب غور کرتا ہوں تو اپنی نیت میں اس قسم کی کچھ آمیزش ضرور پاتا ہوں کہ جب یہ ہدیہ وصول ہوگا تو ان کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ مجھے ان سے محبت ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، احباب بھی بیٹھے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، تو کسی نے ہدیہ پیش کیا حضرت حاجی صاحب کو، حاجی صاحب نے قبول فرما لیا اور فرمایا کہ ہدیہ پیش کرنا محبت کی علامت ہے۔ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ کون آدمی جیب سے کچھ لا کر کے نکال کے دے گا؟ ہدیہ پیش کرنا محبت کی علامت ہے۔ فرما تو دیا حاجی صاحب نے، لیکن ایک نے ہدیہ پیش کیا وہ تو خوش ہے اور جنہوں نے ہدیہ پیش نہیں کیا وہ کیا سوچیں گے؟ پھر فرمایا کہ جہاں محبت یقینی ہے وہاں ثبوت پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، سب کا دل رہ گیا ہے نا۔ اچھا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بعض دفعہ شروع میں تو بہت ان کے اوپر وہاں پر آزمائشیں آئیں، امتحانات آئے، جب ہجرت کر گئے 3 دن کا فاقہ ہوا ہے، کئی دن تک حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں جانے کے بعد زمزم کے سوا کچھ نہیں ملا، بہت مجاہد رہا شروع میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات فرما دی۔ اس فتوحات میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ہدیہ لاتا
تو وہ تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہدیہ آیا بڑا، انہوں نے اپنے خادم کو دے دیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس جو آنے جانے والے لوگ ہیں روزمرہ کے، ان کو تقسیم کرا دینا۔ دلا دیا، انہوں نے دلا دیا۔ ان سے حاجی صاحب نے پوچھا، حاجی امداد اللہ محسن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ جو دہلی والے تاجر آتے ہیں، وہ وہیں رہتے تھے مکہ مکرمہ میں، ان کا قیام میں تھا، تاجر تھے بڑے، آتے تھے، ان کو بھی دیا ہے کہیں؟ خادم نے کہا حضرت وہ تو خود ہی بہت بڑے دولت مند ہیں۔ دولت کی قدر دولت مند تو زیادہ کرتا ہے، دولت کی قدر دولت مند تو زیادہ کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بعض دفعہ لوگ آتے ہیں خانقاہ میں، تو ان کو اتنی فرصت نہیں ہوتی ہے، یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ہدیہ لائے ہیں، کوئی شیرینی میٹھا یا جیسے پھل فروٹ وغیرہ کچھ لے کر آئے تو لا کر پیش ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سے ایسے ہوتے تھے بیچارے، وہ مخلص بھولے والے سیدھے سادھے، وہ خود دام کو دے کے چلے گئے کہ یہاں پر حضرت کے لیے دے کے چلے گئے ہدیہ۔ تو حضرت تھانوی یہ فرمایا کرتے تھے کہ صدقے میں اور ہدیے میں کیا فرق ہے؟ صدقے میں حصول ثواب ہے مقصود، اس پر اجر و ثواب ملے اللہ کی طرف سے۔ ہدیے کے اندر ہر نیک اچھی چیز پر ثواب تو ہی، تو وہ ثواب تو اس پر اپنا آپ ہی مرتب ہوگا، لیکن اس میں یہ بھی مقصود ہوتا ہے ازدیاد محبت۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ہدیہ لین دین کرو محبتیں بڑھیں گی۔ بہت سے لوگ ہدیہ لے کر کے اور یہ حدیث سنا دیتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں ہدیے کا لین دین کرو۔ یہ نہیں کہ مطلب ایک ہی طرف سے ہدیہ دیے جاتا رہے، دوسری طرف سے صرف وہ حدیث سنا دی جائے، دونوں کام ہوں۔ تو حضرت تھانوی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو صاحب اس طرح لا کر رکھ کے چلے جاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ بتلایا تو جائے کہ کس نے بھیجا ہے، کس نے لا کر کے دیا ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ اگر یہی معلوم نہیں ہوا کہ یہ لایا کون تھا تو محبت بڑھے گی کیسے؟ محبت تب بڑھے گی جب یہ تو پتہ چلے ہدیہ جس کو کیا گیا اس کو کون لایا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا خیال گزر جاتا ہے کہ جب ہدیہ ان کو ملے گا تو پھر ان کے دل میں میری طرف سے محبت بڑھے گی۔ یہ جو خیال آ رہا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہو بھی زیادہ ہوں گے، اس خیال سے دل کسی قدر مسرور بھی ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خود غرضی اور خلاف خلوص تو نہیں ہے، یہ کہیں میری خود غرضی تو نہیں ہے کہ ہدیے سے ان کے دل میں خوشی بڑھے گی۔ فرمایا نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ہدیے کا لین دین کرو تو محبتیں بڑھیں گی۔ اس میں زیادہ حب کا غایت مطلوبہ شرعیہ ہونا خود مسرہ ہے، یعنی حدیث میں تو خود فرمایا گیا ہے کہ لین دین کرو ہدیے کا، ہدیہ دو اس سے محبت بڑھے گی۔ تو اگر یہ خیال دل میں آ رہا ہے کہ میں جن کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں ان کے دل میں میری محبت بڑھے گی، تو یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ حدیث خود بتلا رہی ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور راز اس میں یہ ہے کہ حب فی اللہ دین ہے، کسی سے محبت اللہ کے لیے۔ اس لیے حضرت مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ بسا اوقات وہ کسی سے یہ کہا کرتے تھے، پہلے تو حدیث سناتے تھے کہ کسی کو کسی سے محبت ہو تو چاہیے کہ وہ اس کو ظاہر کر دے کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے۔ پھر یہ حدیث سنا کے حضرت جی فرمایا کرتے تھے بھائی مجھے بھی اللہ کے لیے تم سے محبت ہے۔ تو اللہ کے لیے جو محبت ہو رہی ہے حب فی اللہ وہ دین ہے، تو اس کا قصد کرنا دین کا قصد ہے، دنیا کا قصد نہیں ہے۔ جو کسی کو یا کسی نیک آدمی کو ہدیہ کسی کو پیش کیا بھی ہے، اس سے محبت بڑھ بھی رہی ہے، تو دنیا داری تو ہے نہیں کہ رشوت تھوڑی دے رہا ہے کسی کو۔ اور ریا و عدم خلوص کی حقیقت طاعت سے دنیا کا قصد کرنا ہے۔ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر کے اور نجاست کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت مفتی محمد نصر عمری رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر معلوم کی، اس میں ہے تعبیر حضرت مفتی محمد نصر صاحب کو، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جواب دیا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہو۔ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں وظیفہ تو اچھا ہے جو میں پڑھتا ہوں، لیکن مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی غرض کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو ریا دکھلاوا وعدم خلوص کی حقیقت طاعت سے دنیا کا قصد کرنا ہے۔
اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ہدیہ بطور طاعت نہ ہو بلکہ کسی دنیاوی غرض کی تدبیر ہو تو وہ مثل دوسری دنیاوی تدابیر کے ہے، کبھی مباح جیسے ہبہ بالعوض، کبھی غیر مباح جیسے رشوت۔ سفارش کرنے کے اوپر کسی کا کام بن جائے اور وہ اس کو کچھ چیز پیش کرے، اس کو بھی رشوت مانا گیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا پروانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ حضرت جی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے وفات پر بھی لوگوں نے یہ اشعار پڑھے تھے۔ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا پروانہ، اس کو مستانہ بھی کہا گیا ہے۔ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہ شعر صادق آتا ہے۔ ایک ایک جملے کے اندر بڑا بڑا منشی بشیر احمد صاحب کو تو آپ نے تو بہت دیکھا ہوگا ماشاءاللہ، بالکل سفید، آپ کو بھی ذہن ہے، بالکل سفید تھے منشی بشیر احمد صاحب۔ دہلی مرکز میں مغرب بعد کی دعا عموماً وہی کرایا کرتے تھے۔ تو قاری رشید احمد صاحب تھے، قاری ظہیر صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ منشی بشیر دعا تھوڑی سی دعا کے اندر ہی ساری باتیں لے لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ایک چھوٹی سی پڑیا کے اندر ہی بڑی دوا دے دی ہو، چھوٹی سی پڑیا میں ثبوت دے دیا اور وہ بہت مؤثر ہو، ایسا کہا کرتے تھے۔ تو وہ دعا کی بات تھی۔ حضرت تھانوی کے جوابات میں الفاظ اور جملے ہوتے تھوڑے تھوڑے سے، اس کے اندر بہت ساری باتیں سمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب اپنے سفری بیگ میں رکھا کرتے تھے اور اپنے خلفاء مجازین کو اس کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ کتاب مطالعے میں رکھا کریں۔ ان مضامین کے پڑھنے سننے سے تشخیص اور تجویز کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ میڈیکل اسٹور اور ڈاکٹر میں فرق ہے، وہ 500 روپے فیس لے کر کے 2 منٹ کی جو نسخہ لکھ رہا ہے اور دوا کچھ نہیں دے رہا، اس کے ہے ہی نہیں دوا۔ اور میڈیکل اسٹور میں ملازم ہے، اس کے یہاں خزانہ بھرا پڑا ہے دوائیوں کا، لیکن اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تشخیص کر سکے مرض کون سا ہے اس کے اندر، اور تجویز کر سکے اس کے حق میں دوا کون سی مناسب زیادہ ہوگی۔ یہ طبیب کا کام ہے۔ تو اس چیز سے سلوک میں تصوف میں تجویز اور تشخیص کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ چلیے صاحب بسم اللہ۔